back with another episode of our podcast اور ہم ایک دفعہ پھر ہارر سٹوریز کی جو ہے سیریز لے کے آ گئے. اور آج ہمارے ساتھ ایک گیسٹ ہیں حماد بھائی. کیسے حماد بھائی؟ ٹھیک ہیں جی، اللہ کا شکر جی. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اور اچھا لگا یہاں پہ آ کے. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تو حماد بھائی ہمیں کچھ سٹوریز بتا رہے تھے کہ جو ان کے ساتھ انسیڈنٹس ہوئے ہیں. ان کے گھر میں کچھ بلیک میجک سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ چیزیں پائی گئی ہیں. تو وہ کیا سٹوری تھی؟ آپ کائنڈلی بتانا چاہتے ہیں دوبارہ؟ یار بلیک میجک ہو گیا یا جنات ہو گئے یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ ایگزسٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے کہ جنات کا جو ذکر ہے وہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ایسے ہی ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں اور وہ اس کو یاد رہ جاتے ہیں، اور کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے ہو جاتے ہیں لیکن آپ جو ہے نا ان کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہو، مطلب بھول جاتے ہو. تو میری لائف میں بھی اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کیونکہ مجھے اس چیز میں خود انٹرسٹ ہے، ان چیزوں پہ ریسرچ کرنے میں اور اس طرح کی ڈاکیومنٹریز وغیرہ دیکھنے میں مجھے خود انٹرسٹ ہے. تو میں اکثر اس طرح کے پوڈ کاسٹ اور اس طرح کی ڈاکیومنٹریز وغیرہ دیکھتا رہتا ہوں. پاکستان میں کافی فیمس ایک پروگرام ہے، سجاد سلیم اس کے ہوسٹ ہیں، وہ بھی میں دیکھتا ہوں. تو مطلب مجھے ان چیزوں کا کافی شوق ہے، ان کے اوپر ریسرچ کرنے کا اور ان کے بارے میں مزید جاننے کا. ٹھیک ہے، لیکن ان کے درمیان اور انسان کے درمیان چونکہ ایک پردہ ہے جو اللہ نے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں نظر تو نہیں آتے لیکن کچھ ایسی مخلوقات اللہ نے بنائی ہیں جو انسانی شکل میں یا کسی اور شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ہمیں نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو میرے ساتھ اس طرح سے بہت سے واقعات ہوئے ہیں. ایک جو سٹوری میں آپ کو سنا رہا تھا وہ جنات سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کائنڈ آف اسی فیلڈ سے وہ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ وہ بلیک میجک جو لوگ کرتے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے، اور جو کرتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے اور جو کرواتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے. ٹھیک ہے، اور اسلام سے وہ بندہ خارج ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ آج تک ہم نے تو نہ ہماری پیرنٹس کی کوئی اس طرح کی تربیت ہے کہ ہمیں کوئی کسی سے حسد ہو یا بغض ہو. بلیک میجک کرنے کا دیکھیں مین جو ریزن ہوتا ہے نا بیہائنڈ، وہ ایک ہی ریزن ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ اتنا کامیاب ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے، یا اس کے گھر میں سکون ہے. تو دوسرا بندہ جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا، آپ کو اس کی لائف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کی لائف میں اس طرح سے انٹرفیئر کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ اگر اتنا کامیاب ہو رہا ہے، اس کے گھر میں سکون ہے، اس کی اولاد اچھی ہے، تو کیوں ہے وہ حسد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل مین یہی بات ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں آپ سے. اور یہ حسد جو لفظ ہے نا، اس کی ڈیفینیشن میں اگر آپ جائیں تو حسد، اس کی سب سے سمپل جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہی ہے کہ حسد جو ہے ایسی چیز ہے، ایسی آگ ہے جو انسان کرتا تو دوسرے سے لیکن جلتا خود ہے. ایسے ہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت پہ صرف حسد لکھ کے لگا دو، وہ درخت خشک ہو جائے گا. ہرے بھرے درخت پہ اگر لکھ کے لگا دو درخت ہی خشک ہو جائے گا. اتنی بری چیز ہے حسد. تو یہ تو ایک چیز ہے، ماننے والی چیز ہے. تو حسد، بغض، کینہ، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو انسان کرتا تو دوسرے سے ہے، دوسرے سے جیلسی ہوتی ہے لیکن جلتا خود ہے. ایسے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ہماری فیملی میں یا ہمارے والدین کی اس طرح کی تربیت نہیں ہے. ایون ہمارے گھر میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے تعویذ یا اس طرح کی بہت سی چیزیں، بہت سی ایکٹیویٹیز ہمارے گھر میں ہوئی ہیں جو ہمارے اوپر ہوئی تھی، ہماری فیملی کے اوپر ہوئی تھی، لیکن ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کو اس طرح سے نہیں لیا. ہم نے اللہ کے اوپر یہ چیزیں چھوڑی ہیں. ٹھیک ہے، اور قرآن سے ہی ہیلپ لی ہے، اللہ کے کلام سے ہی ہیلپ لی ہے. تو اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ اکثر ہمارے گھر میں نا اس طرح منگل والے دن، خاص طور پہ منگل والے دن، یہ بات میں نے آپ کو نہیں بتائی، منگل والے دن نا ہمارے گھر میں خون کے چھینٹے آتے تھے. ٹھیک ہے، خون کے چھینٹے آتے تھے. اکثر ہمارے کمروں کے اندر خون کے چھینٹے پڑے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، باہر سین میں خون کے چھینٹے پڑے ہوتے، فریش، بالکل ایسے لگتا تھا ابھی کسی نے پہن کے فریش خون کے چھینٹے. زیادہ ہے تھوڑے، مطلب وہ پراپر نظر آتے تھے، پرومیننٹ نظر آتے تھے کہ یار یہ خون پڑا ہوا ہے، خون کے چھینٹے پڑے ہوئے، اچھا خون کے ڈراپس پڑے ہوئے. ٹھیک ہے، تو میں رات کو گاڑی کھڑی کر کے میں گیا. ٹھیک ہے، صبح اٹھ کے دیکھا تو گاڑی کے بونٹ کے اوپر، گاڑی کے اوپر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے. تو اس چیز پہ جب میں نے ریسرچ کرنی شروع کی، میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی کہ یار یہ کیوں ہوتا ہے. یہ مطلب نارمل چیز تو نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں، مطلب آپ کی وائف نے بھی آپ صفائی کی ہے گھر کی، تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہو آپ کے گھر میں خون کے چھینٹے پڑے ہوئے. میں نے اس چیز پہ خود ریسرچ کی. جب میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی تو اس میں سب سے جو مین چیز جو نظر آئی نا، جو بلیک میجک ہوتا ہے
بلیک میجک میں اس کا سب سے جو پہلا جو سمٹمس آپ کہہ لیں، پہلا جو اس کا واضح جو ثبوت ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے گھر میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن وہ ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں یہ بھی ایک چیز شامل ہے کہ آپ کے گھر میں خون کے دھبے یا پانی کے، آپ کو پانی ایسی جگہ پہ پڑا ہوا ملے گا، پانی کے نشان ملیں گے جو جہاں پہ آپ نے نہیں ڈالا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ چیزیں ہو رہی تھی. پھر ایک بہت جو میجر انسیڈنٹ، جو میں کہتا ہوں کہ میری لائف کا میجر انسیڈنٹ، یہ چیز میں نے آپ کو بھی نہیں بتائی، آپ کے لیے فرسٹ ٹائم یہ چیز ہے کہ میری لائف کا میجر جو انسیڈنٹ ہے نا وہ یہ ہوا تھا کہ میرے بھائی کی شادی تھی، ٹھیک ہے. شادی والے دن، برات والے دن صبح ہم نکل رہے تھے یہاں سے اپنے گھر سے کشمیر کے لیے، کشمیر سے برات لے کے آنی تھی، ٹھیک ہے. ہم گھر سے نکل رہے تھے، سب کچھ بالکل ریڈی تھا، بالکل تیار تھا سب کچھ. آدھے لوگ گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے اور میرا بھائی اور میں اور میرے کچھ فیملی کے ممبر پیچھے تھے. ہم گھر سے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے. باہر گاڑی کھڑی ہے، تھوڑے سے ڈسٹینس پہ باہر گاڑی کھڑی ہے. ہم گھر سے نکل رہے ہیں، اوپر سے پانی آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. چھت سے یا کہیں سے کوئی کچھ نظر نہیں آ رہا. ہمارے گھر میں جو ہے نا، گھر میں ہم جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں، گھر میں ایک درخت ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور درخت بھی وہ بیریک ہے، لیکن اس درخت کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اس سے. یہ اصل میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ بلیک میجک ہی ہے. تو ہم جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگے تو پانی ایک بار گرا. میں نے دیکھا، سب لوگوں نے دیکھا، جن کے اوپر پانی گرا، دیکھا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا لیکن پانی گر رہا ہے. ایک بار میں نے اگنور کر دیا، سب نے اگنور کر دیا کہ کیا آپ نے کسی نے شرارت کی ہو، ٹھیک ہے. تھوڑی دیر گزری، پھر پانی آ کے گرا، پھر تھوڑی دیر گزری، پھر پانی آ کے گرا. میں اتنا فرسٹریٹ ہو گیا، مجھے پتا تو تھا یہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ میں نے پہلے یہ چیزیں دیکھی ہوئی تھی، لیکن میں اتنا فرسٹریٹ ہو گیا. میں چھت کے اوپر گیا اور میں نے گندی گالیاں نہیں نکالی، لیکن میں نے بہت ایسی باتیں کی کہ یار یہ کون ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کون ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے کہ یار آپ کے گھر میں کوئی خوشی آئے. یہ یار شادی کوئی چھوٹا ایونٹ تو نہیں ہوتا، اگر آپ کی فیملی میں شادی ہو رہی ہے بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، سارا خاندان خوش ہوتا ہے. اور جس بندے کو بھوک تھی آپ سے یا جس بندے کو بھوک ہے آپ سے، وہ اسی ایونٹ پہ ایسا کچھ کرے گا، ایسے کرنے کی کوشش کرے گا کہ ان کی بدمزگی ہو، ان کا ایونٹ خراب ہو. اور میرے بھائی کی جو شادی ہوئی تھی، میں اپنے بھائی کے ساتھ گاڑی میں تھا جس گاڑی میں ہم جا رہے تھے. اور یقین مانیں کہ وہ گاڑی، ہم کشمیر جاتے ہوئے راستے میں یہ آتا ہے، ایک بازار آتا ہے کوٹا بازار، ٹھیک ہے. کوٹا بازار سے ہم گزر رہے تھے تو ہمارا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا کہ یار وہ ہمیں اللہ نے بچایا. بارش لگی ہوئی تھی، بارش بھی ہو رہی تھی اس دن، بارش لگی ہوئی تھی اور مطلب بازار میں اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے. ہم جا رہے ہیں کشمیر والی سائڈ پہ، آگے سے ایک ٹرالا آ رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے. ہماری سپیڈ کافی تھی تو ہم خوشی کے ماحول میں جا رہے تھے، گانے بھی لگے ہوئے تھے گاڑی میں، ٹھیک ہے. تو آگے سے ایک ٹرالا آ رہا تھا، اس ٹرالے نے آگے سے ایک بچہ آ گیا، اس ٹرالے کے آگے بچہ آ گیا. اس ٹرالے نے بچے کو بچانے کے لیے نا لیفٹ سائڈ میں اس نے کاٹ دیا ٹرالا، اور وہ بالکل ہماری گاڑی سے یقین مانے کہ ایک بال برابر بچہ ہے. اگر وہ گاڑی کو ہٹ کر جاتا ٹرالا اس دن، جو مطلب 16 سیٹر کافی بڑا وہیکل ہوتی ہے، وہ اگر ہٹ کر جاتا تو وہ اسی جگہ پہ ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے کہ ہمارا ختم ہو جاتے وہیں پہ. تو اس طرح کے انسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے بلیک میجک سے. اس کے علاوہ اور بھی کافی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. ہمارے گھر کے اندر سے یہ چیز میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہمارے گھر کے اندر سے بکرے کی کالی سری وہ نکلی تھی، ٹھیک ہے. بکرے کی کالی سری. اب یہ کالا بلیک میجک جو ہوتا ہے نا، صرف آپ یوٹیوب پہ لکھیں اس کے کیا مطلب، اس کی کیا نشانی ہے، آپ کو سب سے پہلی نشانیوں میں سے جو ایک نشانی ملے گی نا، وہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہی ملیں گی. آپ کے گھر کے اوپر قطرے آ کے گریں گے، ٹھیک ہے، پانی آ کے گرے گا، خون کے دھبے آپ کو ملیں گے، اور اس طرح کے. اور سب سے زیادہ جو مطلب ایکسٹریم لیول کا جو بلیک میجک ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہی بکرے کی کالی سری پہ. وہ اس کے حوالے سے تو میں نے بھی سنا ہوا ہے کہ وہ باقاعدہ اس کو قبرستان وغیرہ میں دفناتے ہیں، اور اس مطلب سری وغیرہ لے کے، بکرے کی کالی سری لے کے، اور اس کے اوپر پراپر جادو کر کے پھر وہ پتلے بناتے ہیں کچھ سارا تعویذ وغیرہ کر کے. تو یہ آپ کے گھر میں کس جگہ سے مطلب نکلی تھی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یار یہ ہمارے گھر سے اس طرح سے نکلی تھی کہ ہمارے گھر میں آپ جیسے ہی جو مین ڈور ہے نا، وہاں سے آپ انٹر ہو نا، لیفٹ سائڈ پہ ایک پرانی ٹینکی بنی ہوئی ہے جس میں ہم پہلے پانی سٹور کرتے تھے. جب ہم نے بور وغیرہ نہیں کرایا ہوا تھا، اس سے پہلے ہمارا سپلائی کا جو پانی آتا تھا اس میں ہم سٹور کرتے تھے. تو اس کے ساتھ ہی نا اوپر تھوڑی سی ہم نے جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، وہاں پہ ہم کچرا وغیرہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو لڑکا آتا ہے اٹھانے کے لیے، وہ وہیں سے دروازے کے پاس ہی اٹھا کے لے جاتا ہے.
ٹھیک ہے. تو وہاں پہ جو ہے نا ہم ظاہری بات ہے ایسی جگہوں پہ بندے کا دھیان نہیں جاتا. وہاں پہ اور بھی کافی گند پڑا ہوا, لکڑیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں. تو انہیں لکڑیوں کے نیچے سے نا ہمیں وہ بکرے کی کالی سری ملی تھی, اور وہ جس بندے نے بھی رکھی ہے, ظاہری بات ہے ہم نے خود تو نہیں رکھی, جس بندے نے بھی رکھی ہے وہ اس نیت سے تو نہیں رکھی کہ یار ان کا کوئی جس طرح کے معاملات ہے اسی طرح کے چلتے رہے. تو آپ لوگوں کو یہ پتہ کیسے چلا تھا, کوئی اسمیل وغیرہ آئی تھی یا بس ویسے ہی وہ کوانسیڈنٹ سمجھ لیں کہ وہ لکڑیاں اٹھاتے ہوئے نا وہ نظر آ گئی. جس نے رکھی ہوگی نا اس کو بھی یہ پتا ہوگا کہ آپ لوگ جو ہے نا اس جگہ پہ جو ہے اتنی آپ کی ٹینشن نہیں جاتی. تو تو یہ جو صفائی والوں سے آپ نے پوچھا تھا جو ڈیلی آ کے صفائی کرتا ہے, کیا پتہ اس کی بھی ایکٹیویٹی ہو اس میں؟ نہیں, اس سے ہم نے نہیں پوچھا, کیونکہ اس سے نہ پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ان چیزوں سے لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ جو ٹینکی جو ہے نا اس کے بالکل ساتھ ہم نے کچرا وغیرہ رکھا ہوتا ہے, وہ وہیں سے اٹھا کے نکل جاتا ہے. اور جو سیڑھی ہمیں ملی تھی وہ بالکل پیچھے کارنر سے ملی تھی. ٹھیک ہے, وہاں پہ اس کا دھیان ہی نہیں جا سکتا, اور اگر وہاں پہ جائے بھی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یار یہ آگے گیا ہے, یہ نظر آ جائے گا بندے کو. تو اس نے نہیں رکھی تھی, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کس نے رکھی تھی, لیکن ہم نے ظاہری بات ہے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ یار آپ سے کون بوس کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی بھی عامل کے پاس چلے جائیں نا, وہ آپ کو بتا دے گا کہ یار آپ کے اوپر اثرات ہیں, آپ کے اوپر یہ جادو ہوا ہے. لیکن ان کو اس چیز کی ممانعت ہوتی ہے, ظاہری بات ان کے جو موکل ہوتے ہیں یا کچھ بھی کہہ لیں, ان کو اس چیز کی ممانعت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بندے کا ایگزیکٹ نام نہیں بتائیں گے. نشانی کوئی بتا دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن بندے کا ایگزیکٹ نام نہیں بتائیں گے. یہ ان چیز ان کو سختی سے منع ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح سے اس کو ایکسپوز نہیں کرنا بندے کو, ٹھیک ہے. تو وہ بھی اپنی لیمٹس میں رہ کے بتاتے ہیں آپ کو. تو ہمیں بھی پتا تھا یار کون ہم سے اس طرح سے بکس کر رہے ہیں. لیکن یار ایک بات ہے کہ ہم نے جتنی بھی ہمارے ساتھ جتنی بھی چیزیں ہوئی ہیں ہم نے اللہ پہ چھوڑا ہے. ہم نے آج تک, میری مدر کی بھی ابھی ڈیتھ ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. تو وہ بھی جو ہے نا مطلب اس طرح کی چیزیں دیکھتی تھی نا, جب وہ ظاہری بات ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے, وہ بھی پریشان ہو جاتی تھی. لیکن آج تک انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ کوئی اگر ہم پہ کر رہا ہے جس پہ ہمیں شک ہے تو ہم بھی اس کے لیے کریں. کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سنا اپنی ماں کے منہ سے. ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ پہ چھوڑ دو, ٹھیک ہے, اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. اللہ کی مرضی کے بغیر جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک طرح کی ہماری بھی آزمائش ہی ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. لیکن یہ کہ جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنا سب کچھ دین دنیا وہ بھلا کے کرتے ہیں, اس چیز کی طرف آتے ہیں. وہ بس اس کو اگلا بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے یار کسی طرح یہ بندہ لیٹ ڈاؤن ہو جائے, لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. یار بالکل یہی بات ہے. بلیک میجک جو ہے نا بہت ایک گندی چیز ہے, ایک انتہائی غلیظ چیز ہے. اب اس میں اتنی ایسی گندی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا, اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ میں کیمرے میں بتا بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. اب اسی طرح میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, کافی مطلب اتھینٹک ایک بندہ ہے جو اس طرح کی چیزوں پہ ریسرچ کرتا ہے اور جس کا کافی اس فیلڈ میں نالج ہے. وہ بتا رہا تھا کہ ایک بلیک میجک ایسا بھی ہے کہ ایک انسان عورت کے پیشاب کے اندر 40 دن شیطان کی پوجا کرتا ہے. عورت کے پیشاب کے اندر بیٹھ کے عورت کا پیشاب اب کدھر سے اکٹھا کرتا ہے. اس طرح کی گندی اور اس طرح کی غلیظ حرکتیں کرنے کے بعد وہ اس طرح کے جو گندے مطلب شیطان جو جنات ہوتے ہیں, جو مطلب جن کا یہ کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو مطلب برباد کرنا, وہ ان کے قابو میں آتے ہیں. پھر وہ ان شیاطین کے ذریعے, ان جنات کے ذریعے جو ہے نا لوگوں کے گھر برباد کرتے ہیں. اور سب سے بڑا جو ان کا مین جو ان کا ٹارگیٹ ہوتا ہے نا, کوئی گھر توڑنا, ٹھیک ہے, گھر توڑنا. فائنینشلی اگر بندہ جا رہا ہے تو وہ ایک مطلب سٹیبل نہ ہو سکے. جو ہے نا مطلب بندہ جب اپنے صحیح رائٹ ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے نا, تو اس کے کام پہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں نا وہ پیدا کرتے ہیں بلیک میجک کے تھرو. یہ میں پچھلی اپنی ایپیسوڈ میں بھی جو ہے میں نے ذکر کیا تھا, جب میرے پہ ہوا تھا نا, میرے پہ بھی ہوا ہے, تو مجھے بھی مطلب اس طرح ایکٹیویٹی شو ہوئی تھی. تو میں اگنور کرتا تھا, سر اتارتا تھا کہ میں اکیلا رہتا ہوں تو کیا پتا جو ہے نا میرا وہم ہے. لیکن وہ کرتے کرتے پھر ایک رات جو ہے مجھے خواب آ گیا, اور اس خواب میں میرے سے کوئی بات کر رہا تھا, بلا رہا تھا مجھے, اور وہ ایکچولی جو ہے نا میرے سے کوئی بات کر رہا تھا ریئل میں. تو وہ پھر میں ڈائننگ روم میں لیٹا ہوا تھا صوفے پہ, تو پھر میں اٹھا, لیفٹ رائٹ نہیں دیکھا, میں باہر نکل گیا. اس کے بعد سے جو ہے نا ڈائننگ روم میں ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی, مطلب وہ فیل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ کوئی ہے. بہن میرا انتظار کرتی تھی رات کے ٹائم کہ میں آؤں گا تو ڈور ایک ہی دفعہ جو ہے نا کلوز کرنا ہے. تو وہ اس کو بھی مطلب ایسے لگتا تھا کہ دروازے پہ کوئی نیچے جھک کے جو ہے نا بار بار آگے ہو کے دیکھ رہا ہے. تو اس نے پھر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھنا چھوڑ دیا تھا کہ مطلب سامنے ڈائننگ روم کا دروازہ ہے تو
ڈر لگتا ہے. تو اس طرح پھر وہ چیک کرایا تو اس نے بھی یہی بات کی کہ ہوا ہوا ہے. اس نے کوئی پڑھائی لکھ کے دی کہ 7 دن آپ اگر لگاتار کریں گے تو 8ویں دن جو ہے آپ کو خواب میں آ جائے گا وہ بندہ اس نے بتایا نہیں, لیکن اس نے کہا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا خواب میں. تو وہ پھر اس طرح اب تو الحمدللہ ٹھیک ہے, لیکن اس طرح وہ ہوا بھی ان دنوں تھا جب ہم لوگ میں اور عبداللہ جا رہے تھے جاپان, اور کام بالکل 90% جو ہے نا ہو گیا تھا. ہمارا ہوا ہوا کام رک جاتا ہے. ایون یہ اب اس کے گھر ہم اکثر جا کے تیاری کر رہے تھے, کورسز وغیرہ ہمارے چل رہے تھے نا سارے, ہم ساتھ جیپنیز لینگویج سیکھ رہے تھے. ویسے کی بھی ڈیٹ آ گئی تھی. تو اس کے گھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے ساتھ میں مجھے اسٹوری بتا رہے یار اس طرح یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور مزے کی بات بیٹھے بھی ادھر ڈرائنگ روم میں تھے. اور اچھا ایک دوسرے کے تو بندے کو آسرا ہوتا ہے کہ یار تھوڑا یہ بیٹھا ہوا ہے میں بیٹھا ہوں, چلو 2 بندے اکٹھے ہیں, کوئی اس طرح کا مطلب سین نہیں ہوگا, ڈر شر نہیں لگ رہا ہوتا. بیچ میں تو تھوڑا لگ رہا ہوتا, لیکن ہوتا ہے یار یہ بھی ساتھ ہی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ بیچ میں تھوڑا بار اٹھ کے چلا جائے, کبھی کمرے میں جا رہا ہے کبھی کہاں جا رہا ہے, میں پیچھے دیکھ رہا ہوں دواروں کی طرف کہ کہاں سے کوئی چیز نکل کے آ جائے. مطلب پیچھے میں ڈرا ہوا بیٹھا ہوں کہ یار یہ ایک اسٹوری سنانے کے بعد جو اٹھ کے چلا گیا. تو وہ مطلب اس ٹائم یہ سین چلتے رہتے تھے ہمارے ساتھ کافی. اس کے ساتھ تو کافی بیڈ سین ہوا یہ والا بھی, لیکن اس کے بعد جب ابھی آج آپ کا سنیں تو وہ بہت چھوٹا سا لگ رہا ہے. آپ کے ساتھ یہ بکری کی سری نکلنا اور یہ تعویذ وغیرہ. میں آپ کو بتاؤں میری جو وائف ہے نا وہ ان چیزوں کو اتنا سیریس لیتی تھی نا. جب ظاہر بات ہے میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں, گاڑی کے بونٹ کے اوپر خون پڑا ہوا ہے, خون کے دبے پڑے ہوئے ہیں, وہ ان چیزوں کو اتنا سیریس لیتی تھی کہ آپ اس کے لیے کرتے کیوں نہیں ہے کچھ. میں نے کہا یار میں نے کیا کرنا ہے, میں نے ایت الکرسی پڑھی ہوئی ہے. ایت الکرسی جو ہے نا اس میں اتنی پاور ہے نا کہ اگر آپ نے پڑھی ہو ایت الکرسی تو ٹھیک ہے, آپ کوئی چیز, میرا یہی مان ہے کہ کوئی چیز آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر اللہ نے آپ کی موت نہیں نہ لکھی ہوئی آپ کو کوئی نہیں مار سکتا. ابھی یہ 4 کل بھی جو ہے جس طرح یہ جادو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. ان کے اوپر بھی جب ہوا تھا سارا تو وہ 4 کل انہوں نے بتائے کہ یہ 4 کل آپ مطلب اگر پراپر ان کو پڑھتے رہو تو یہ ہر چیز کا توڑ ہے. تو یہ 4 کل بھی ہمیں مطلب نارملی بھی چاہیے کہ ہم پڑھتے رہ کریں. آیت الکرسی وغیرہ چیزیں ہوگی. آپ نے ایک بیچ میں ایک اور چیزیں بتائی تھی آپ کے مطلب جو کیاری میں سے کوئی تعویذ وغیرہ نکلے تھے. ہاں یہ یار کافی پرانی بات ہے. اصل میں ابھی ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں نا ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, لیکن ہمارے 2 گھر ہیں. میرے بڑے بھائی کا جو گھر ہے وہ الگ ہے, وہ الگ پورشن ہے, اور میرا جو گھر ہے وہ الگ پورشن ہے, ٹھیک ہے. یہ ہماری والدہ جو اللہ نے جوار رحمت کرے, انہوں نے اپنی زندگی میں ہی نا مطلب ہمارے والد صاحب نے اور ہماری والدہ نے اپنی زندگی میں ہی ہمارے لیے جو ہے نا بہترین وہ جگہ بنا کے اور گھر چل بنا کے ہوگی تاکہ ہمیں آپ پیچھے کوئی پریشانی نہ ہو. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب ہم ایک ہی گھر میں رہ رہے تھے, مطلب 2 گھر نہیں تھے ہمارے. اچھا پرانی بات ہے. تو ان دنوں میں ہمارے گھر میں بڑی بے سکونی تھی, ٹھیک ہے. مطلب اس طرح سے کہہ لیں کہ گھر میں کوئی بھی اتفاق نہیں تھا آپس میں, مطلب لڑائیاں جھگڑے چلتے ہی رہتے تھے میری والدہ کے اور والد صاحب کے. حالانکہ کافی مطلب میری والدہ اور میرے والد نے بہت زیادہ ٹائم ساتھ گزارا ہے, اور ابھی ان کی ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. مطلب 2023 کے 15 مئی کو میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو ابھی 1 سال اور تقریباً 1.5 سال ہوا ان کو. تو پرانی بات ہے یہ. اس وقت بھی کافی مطلب لڑائیاں ہو رہی تھی گھر میں, بے سکونی کا عالم تھا ایک. تو میری والدہ اسی طرح ایک عالم صاحب کے پاس گئی, اور کافی اچھے مطلب حافظ قرآن ہے, 5 وقت کی نمازی. ان کے پاس اتنی طاقت, مطلب ان کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اوپر کوئی اثرات ہیں یا کوئی جادو وغیرہ ہے. ان سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا جس طرح کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے. تو پھر میرے والد صاحب نے جو ہے مشورہ کیا, ہمارے ایک ریلیٹیو ہیں ان کے ساتھ. تو انہوں نے پھر ایک جگہ بتائی تھی کشمیر سائڈ پہ, ایک جگہ بتائی تھی وہاں پہ کوئی پیر صاحب ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے اسی طرح سے حساب کتاب کر کے, تو جو اگر آپ کے گھر میں یا کہیں بھی قبرستان میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی آپ کے اوپر تعویذ ہوئے ہوئے نا تو وہ تعویذ نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میرے والد صاحب انہیں ریلیٹیو کے ساتھ گئے ادھر. انہوں نے اس طرح سے بتایا جی اس طرح پہ اس طرح ہمارا گھر ہے, اور وہاں پہ اس طرح کی پریشانیاں ہیں, بے سکونی ہے گھر میں. تو والد صاحب سے صرف جو ہے نا انہوں نے مطلب والد صاحب کی جو والدہ ہیں جو میری دادی ہیں ان کا صرف نام پوچھا, اور گھر کے کسی فیملی ممبر کا نام نہیں پوچھا, ٹھیک ہے. اپنے موکل کو انہوں نے بلایا. موکل ہمیں تو نہیں نظر آ رہا لیکن ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس موکل کو انہوں نے بلایا, والد صاحب کا نام بولا, ان کی والدہ کا نام بولا ان کے گھر میں جاؤ اور دیکھو جو بھی ان کے پیچھے تعویذ دفن ہے وہ نکال کے لاؤ. تو والد صاحب کہتے ہیں 2 منٹ کے اندر ہوا کے اندر وہ تعویذ آ کے گرے اس کے سامنے,
کے سامنے وہ تعویذ آ کے گرے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ لوہے کی جو ہے نا پتری سی ہوتی ہے، پتری کے اندر وہ تعویذ لپیٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جب اس نے کھولے ہیں تو اس کے ہاتھ بھی ایون کالے ہو گئے، وہ جلی ہوئی تھی، مطلب پتریاں سی جو تھی نا وہ جلی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ بھی کالے ہو گئے، اس نے کھولے ہیں تعویذ کھول کے جب دیکھے ہیں تو اس کے اوپر ماشاء اللہ سے میری 5 سسٹرز ہیں، 5 کے نام ہیں، 2 ہم بھائی ہیں، دونوں کے نام ہیں، والدہ کا نام ہے، والد کا نام ہے، کمپلیٹ فیملی کا آپ کا پوری فیملی کا ہماری نام ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اور آگے اس طرح سے فارسی میں لفظ لکھے ہوئے ہیں، اور مطلب الٹا جو ہے نا جس طرح سے الٹا قرآن لکھتے ہیں یہ وہ بلیک میجک میں ہوتا ہے، بلیک میجک میں جس طرح سے ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی تھی. ایک لفظ جو ہم سے پڑھنے ہو رہا تھا وہ یہی تھا موت، جو فارسی میں بھی شاید اور اردو میں سیم ورڈ ہے، موت موت موت، ہر نام کے آگے موت 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 اس طرح سے لکھا ہوا تھا. تو یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ میرے والد صاحب کے سامنے ہوا ہے، اور انہوں نے ہمیں گھر میں آ کے بتایا کہ یار اس طرح سے تعویذ نکلے ہیں. تو پھر وہ جو پیر صاحب تھے کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو تعویذ ہوتے ہیں نا ان کا ایک ہی توڑ ہے کہ ان کو بہتے ہوئے پانی میں بہا دو نا تو ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو وہ پھر ہم نے ادھر ہی سواں کے پل پہ آ کے نا وہ ہم نے نیچے بہا دیے تھے. اس وقت یہ سواں والا جو دریا ہے اس میں کافی پانی ہوتا تھا، ابھی تو سوکھا پڑا ہوا ہے، اس وقت اس میں کافی پانی ہوتا تھا. وہ پھر ہم نے تعویذ اسی طرح اسی کنڈیشن میں لا کے ہم نے اس میں دریا میں ڈال دیے تھے. تو لیکن اس وقت میری ایج بھی کم تھی، لیکن اس کے بعد پھر مجھ پہ ایلیوژن آنا شروع ہو گئی تھی مجھے، ٹھیک ہے، مجھے اس طرح کی ایلیوژن آتی تھی کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی شخص میرے سامنے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مجھے اس طرح اپنے پاس بلا رہا ہے. اچھا، لٹرلی مجھے ایسے فیل ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے. میں رات کو بھی کبھی اگر واش روم میں جانا ہو نا تو مجھے ڈر لگتا تھا کہ یار، حالانکہ واش روم ساتھ ہی ہے، روم کے ساتھ ہی تھا اس وقت، تو میں باہر نکلتے ہوئے ڈرتا تھا. مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ کوئی شخص سامنے کھڑا ہو، وہ مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے. ایسے پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے آپ کو سنوکر میں فیل ہوا تھا، آپ نے ہمیں ڈرا دیا تھا. وہ تو یار ایک مطلب ایک ریئل ایک آپ انسیڈنٹ کہہ لو، واقعی مجھے لگا تھا کہ یار سنوکر میں کھیلتے ہوئے کہ یار بھائی مطلب وہ واقعہ بھی ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں جو ہے آپ کا سنایا تھا کہ ہمارے اس طرح ہیں بھائی ان کے ساتھ اس طرح ہوا تھا. تو اس میں بھی مطلب جو ہے سارے مجھے یاد ہے، میں تھا، حماد بھائی تھے، ایک وہ جو بابو تھا لڑکا سے تھوڑی دیر پہلے ہی نکلا. ہاں، تو حماد بھی مزے سے کھیلتے کھیلتے ایک دم یار کوئی چادر لپیٹ کے کھڑا ہوا ہے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں یار بندہ ڈھونڈ رہے کہ کدھر کون کھڑا ہوا ہے، ڈر گئے. اور آپ کے بعد 3-4 بندے جو ہیں اسی طرح ڈرے. اچھا 3-4 بندے کہتے ہیں نا جس کو ان چیزوں میں انٹرسٹ ہوتا ہے نا، اللہ کا شکر ہے یار میرا اورا اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے. جس کا اورا ویک ہوتا ہے نا یہ چیزیں اس کے اوپر اٹیک کرتی ہیں، یہ 100% شور بات ہے. ایسے ہی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ڈرائیں گی، تنگ کریں گی. یہ وہ وائلڈ اینیملز والا صاحب ہے نا. وائلڈ اینیمل جیسے اب کوئی بھی جانور لے لو، وہ اس سے ڈرو گے تو وہ اور ڈراتا ہے. جیسے اگر کہ ایز اے پیٹ کی ایگزامپل لے لو اس میں کہ اگر کسی کا کتا ہے آپ اسے ڈرو گے وہ اور ڈرائے گا آپ کو، اس کو پھر پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ میرے سے ڈر رہا ہے، میرا کنٹرول ہے. اسی طرح جو ہے وہ ان کا بھی یہی کیس ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے ویک ہو گئے تو وہ ان کو جو ہے نا فریکوینسی جو ہوتی ہے وہ میچ کر جاتی ہے نا. اگر آپ اس کے ساتھ میچ کر گئی تو وہ آپ کے اوپر اٹیک کرے گا. ایسے ہی ہے. یہ یار ہوا ایسے تھا، عبداللہ بھائی تو ساتھ ہی تھے، آپ نہیں تھے. تو میں کھیل رہا تھا، سنوکر ہی ہم کھیل رہے تھے، شارٹ میں نے کھیلی ہے. تو اچانک میری نظر پڑی ہے نا، پیچھے والا جو ٹیبل تھا اندھیرا تھا وہاں پہ، اچانک میری نظر پڑی ہے، مجھے ایسے لگا کارنر میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے چادر لپیٹی ہوئی ہے براؤن کلر کی. اچھا، ٹھیک ہے، اور مجھے صرف اس کی آنکھیں نظر آئی ہیں، واللہ مجھے صرف اس کی آنکھیں نظر آئی ہیں، ٹھیک ہے. اور میں نے عبداللہ بھائی کو بتایا، یہ ہنسنا شروع ہو گئی، کھڑے ہو گئے، اور میں نے ان کو اپنی بازو دکھائی ہے. میں نے کہا یہ دیکھو یار، میرے سارے میرے بازو کے بال کھڑے ہوئے، باقی کھڑے ہوئے تھے. تو یہ تو اس طرح کی چیزیں میرے ساتھ ہوتی رہتی ہیں. یہ ریسنٹلی جو ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ جو ہمارے ساتھ اس وقت بھی رات کو 3-4 بجے کا ٹائم تھا، اور اس طرح کے ٹائم میں یہ چیزیں زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں. تو ہماری کبھی مطلب ایک تو آپ کو فیل ہو، یہ چیز فیل ہوئی ہو کہ یار ہوتی گئی، جیسے آپ نے بتایا بھی ہے کہ سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے اور سارا، لیکن مطلب آپ نے کبھی سچ میں کوئی چیز دیکھی ہو، مطلب آپ کو ہو کہ یار نہیں میں نے 100% یہ چیز دیکھی ہے؟ یار سچ میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، سچ میں نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھی. ٹو بی آنسٹ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، کیوں میں بولوں گا یار میں نے دیکھی ہے تو رحمان کیوں بولوں. سچ میں جو میں نے دیکھی ہے وہ وہی سنوکر میں اس طرح سے مجھے فیل ہوا کہ یار میرے سامنے کھڑا ہوا ہے. اس سے پہلے کبھی میں نے، یا وہ پرانی جو بات آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے ایسے لگتا تھا کہ بندہ کھڑا ہوا ہے جو مجھے اپنی طرف بلا رہا ہے. اس سے زیادہ میں نے کچھ نہیں دیکھا، ٹھیک ہے.
لیکن سوتے ہوئے جو ہے نا، سوتے ہوئے اکثر مجھے ایسے لگتا تھا، پہلے کی بات ہے، شادی سے پہلے کی بات ہے، سوتے ہوئے مجھے اکثر ایسے لگتا تھا کہ یار میں جو ہے نا ہوں تو جاگ رہا، لیکن میں ایسے لگتا تھا کہ میں سویا ہوں. وہ یہ جو میں نے جو آپ اپنی اسٹوری بتائی ہے نا، میرے ساتھ یہ سیم تھا. مطلب میں سو رہا تھا اور مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ میری آئیز ہلکی سی کھلی ہوئی تھی اور مجھے سامنے ونڈوز نظر آ رہی تھی ڈائننگ روم کی، اور ساتھ ہی مجھے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی. تو یہ سین ہوتا ہے. اس کو سلیپنگ پیرالائز بولتے ہیں. پیرالائسس. تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو مائنڈ جو ہے نا، وہ دماغ آپ کا مطلب آدھا جاگا ہوتا ہے، آدھا سویا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ آنکھیں تو دیکھ نہیں ہوگی کہ آپ کے سامنے جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ باڈی موو نہیں کر سکتے. بالکل. اور اس طرح سے میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا کہ میں سویا ہوا تھا اپنے گھر میں ہی، اور میری عادت ہے کہ میں دائیں کروٹ سوتا ہوں. ٹھیک ہے، دائیں کروٹ سونا سنت بھی ہے. ٹھیک ہے، اس دائیں کروٹ سونے کی ایک یہ بھی حکمت ہے کہ آپ کی جو ہارٹ کی جو پوزیشن ہے وہ اوپر آ جاتی ہے، اس کے اوپر بوجھ نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو میں سویا ہوا تھا، لیکن میں اس دن سیدھا اسٹریٹ سویا ہوا تھا. اسٹریٹ سونے سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے میرے ساتھ، یہ آزمائی ہوئی بات ہے. اسٹریٹ سویا ہوا تھا اور مجھے ایسے لگا کہ میرے چیسٹ کے اوپر نا بہت ہی باری چیز آ کے بیٹھ گئی اور مجھ سے جو ہے نا بالکل ہلا نہیں جا رہا. آنکھیں میری کھلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا، اور میرے ذہن میں یہ چیزیں آ رہی ہیں، ابھی مجھ سے ہلا نہیں جا رہا، میری آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں. اگر میرا بیٹا اندر آ گیا اور اس نے مجھے بلایا، مجھ سے بولا نہ گیا، تو پھر مائنڈ میں اپنے سوچ رہا ہوں کہ اگر میری وائف اندر آ گئی روم کے اندر، اس نے مجھے بلایا، مجھ سے اٹھا نہ گیا، تو پھر میں کیا کروں گا. سوچ رہا ہوں یہ چیزیں. ٹھیک ہے، اور مجھے ایسے لگا ہے کہ کوئی بہت ہی باری چیز، کوئی بہت ہی دیو کامت چیز جو ہے نا میری چیسٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ مجھے موو نہیں کرنے دے رہی. ٹھیک ہے، ایک یہ میرے گھر اس طرح سے بہت بار میرے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ جب میں آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤں نا، پھر میرے ساتھ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھا، ایک دو دفعہ ویسے ہم نے بھی نا چیک تو کرایا تھا، مطلب پاپا اور میں گئے تھے چیک کرانے، لیکن پراپر اس میں کبھی جس طرح آپ لوگوں نے چیک کرایا ہے وہ کشمیر جا کے، ان کا تو میں نے پہلے بھی کہیں سے سنا تھا اپنی فیملی میں کہ وہ ہیں بہت اچھا حساب وغیرہ کرتے ہیں سارا، اور اس طرح کشمیر کی سنا تھا، تو میں بھی وہی ہوں. اب ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کا سین تھا کہ پاپا کے بنا بنا بنائے کام خراب ہو جاتا تھا، جو کام مطلب کریں گے خراب ہو جانا، گھر میں کچھ لڑائیاں جھگڑے ہونا. اور سب سے مین چیز یہ تھی کہ میں پاپا کیونکہ کماتے تھے کرتے تھے، تو اب مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ ایک دفعہ اس طرح میں مطلب گھر آیا ہوں، ہم لوگ اکٹھے تھے رات کو، ان کو پاپا کی کال ہی کہ ماما لوگ گئے ہوئے ادھر نانو لوگوں کی طرف، تو آپ گھر آؤ اور ان کو جا کے نہ لے آؤ. تو میں گھر آیا، سردیاں تھی، میں نے اپنی کیب اتار کے رکھی ہے سامنے ٹیبل پہ، پاپا بیٹھے تھے صوفے پہ، اور میں روم میں گیا ہوں، واش روم سے ہو کے فریش ہو کے آیا، تو میں دوبارہ کیب اٹھانے کے لیے مطلب دیکھ رہا ہوں وہاں پہ مجھے کیب ہی نہیں مل رہی، ڈھونڈ رہا ہوں کافی دیر، ڈھونڈ کی وجہ نہیں ملی. پھر پاپا کو میں نے کہا یہاں پہ میں نے ٹوپی رکھی تھی ابھی مل نہیں تھی، میں پھر نا پاپا کہتے ہیں دوسری لے جاؤ. کمرے میں گیا ہوں دوسری نکالنے، تو راز جسے میں مطلب ساری ٹوپیاں رکھی ہوئی تھیں اس سے میں نکالوں، سب سے پیچھے سے وہی والی ٹوپی نکلی جو میں نے آ کے اتار کے رکھی تھی. تو ایک اس طرح کی یہ ہوتا ہے کہ جب مطلب کچھ چیز ہو نا گھر میں تو وہ شیطانی کرتی ہیں، یہاں سے چیز اٹھا کے ادھر رکھ دیتی ہیں. ہاں، وہ اسی دراز میں مطلب سب سے پیچھے سے نکلی تھی وہی ٹوپی جو میں نے پہنی ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے. اور اسی طرح ایک دو پاپا سوئے ہوئے تھے کمرے میں، اور ہم لوگ باہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے سارے نا، مطلب سارے باہر ہیں، پاپا صرف کمرے میں سوئے ہوئے، اور اندر سے ایک دم پاپا کی ڈانٹیں گے ہمیں واضح آنا شروع ہو گئی اونچی اونچی نا، کہ مطلب جب انسان سویا ہو تو نہ سوتن کیا کرو، کوئی حرکتیں کرنے والی انسانیت ہوتی ہے اس طرح نا. تو مطلب وہ ملے ہم لوگ بچوں کو ڈانٹ رہے تھے. تو ہم نے کہا پتہ نہیں پاپا کو کیا ہوا ہے، سارے اندر گئے. تو پاپا کہتے ہیں، ہم نے پوچھا، ہم نے کہا ہم تو سارے باہر بیٹھے ہوئے تھے. پاپا کہتے ہیں جھوٹ بول رہے تم لوگ نا، تم لوگوں نے مجھے تنگ کیا، میں سویا ہوا تھا. اچھا کہا. تو پاپا کے کسی نے پاؤں پکڑ لیا نا، باقاعدہ ان کو جھنجھوڑ کے اٹھایا. تو پاپا کہتے ہیں میرا کسی نے پاؤں باقاعدہ جھنجھوڑ کے اٹھایا، پاؤں کھینچا. تو یہ کوئی حرکت ہے؟ ہم نے کہا ہم تو سارے باہر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس طرح کا مطلب کچھ ایکٹیویٹیز ہمارے ساتھ بھی رہی ہیں. ابھی ایک اور مجھے ہم لوگوں کو واقعہ سنا تھے اس دن کے، مطلب چھوٹی آئیلیڈ والے جو آپ نے کسی ریلیٹیو کے گھر دیکھے تھے، وہ کیا سٹوری تھی؟ ہاں یار، یہ بہت سی مطلب جنات میں بھی نا بہت سی ان کی آگے قسمیں کہہ لو یا ان کی کوالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک چھوٹی ہائٹ کے بھی ہوتے ہیں جن کو بونے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہو، اس میں بھی آپ کو کافی ویڈیوز مل جائیں گی. تو ان کو بولتے ہیں بونے، جو چھوٹی اتنی ہائٹ کے ہوتے ہیں وہ جنات ہوتے ہیں، لیکن ہوتے جنات ہیں. اسی طرح ہمارے ریلیٹیو ہیں، ان کے گھر میں اکثر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز
اپنی جگہ پہ رکھی, ٹیبل پہ رکھی, تھوڑی دیر بعد آ کے دیکھی تو وہ چیز وہاں پہ آئی نہیں, ہو سکتا ہے 2 دن بعد وہ دیکھیں تو وہی چیز ادھر ہی ان کو پڑی مل جائے. اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہوتی رہتی ہیں ان کے ساتھ. تو ان کے گھر میں جو میری آنکھوں کے سامنے جو ایک کیس ہوا تھا, جو میں نے آپ کو نہیں سنایا, وہ میں نے اسی لیے نہیں سنایا تھا کہ میں پوڈ کاسٹ کے اندر ہی سناؤں گا. تو میری آنکھوں کے سامنے یہ چیز ہوئی تھی کہ ان کے گھر کے اندر فیملی میں ایک شادی تھی میری کزن کی, ٹھیک ہے. تو وہ شادی کا ایونٹ تھا, میرے خیال میں مہندی کا ایونٹ تھا. تو رات کو کافی دیر ہو گئی تھی, ایونٹ وغیرہ ختم ہو گیا تھا. میری سسٹر تھی جو ہیلپ کرا رہی تھی وہاں پہ, تو باقی سارے ان کے گیسٹ وغیرہ جا چکے تھے اور بچے وغیرہ سارے سو چکے تھے وہاں پہ. ایک میری سسٹر تھی یا میری کزن تھی جو جاگ رہی تھی اس ٹائم پہ. تو میں اپنے گھر سے گیا اپنی سسٹر کو لینے کے لیے. تو ہوا کچھ یوں کہ میری کزن اور سسٹر جو ہے نا کچن میں شاید برتن وغیرہ دھو رہی تھی, کوئی اس طرح کا کام کر رہی تھی. تو ان کو باہر سے آواز آئی ہے, میری کزن کی مدر جو ہے ان کی آواز آئی ہے کہ میری کزن کو ان کی جو مدر ہے وہ بلا رہی ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے نام لے کے اس کو بلایا ہے. آواز میں نے بھی سنی ہے. میں اوپر والے روم میں تھا, اوپر والا روم جو ہے ان کے ساتھ ہی اٹیچ ہے. تو میں اس روم میں بیٹھا ہوا تھا, لیکن آواز میں نے بھی سنی ہے. ان کو ان کی مدر نے ان کو بلایا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو وہ جب باہر نکل کے انہوں نے دیکھا ہے, تو میری سسٹر بھی ساتھ تھی. جب انہوں نے باہر نکل کے دیکھا ہے, میں بھی نیچے آیا ہوں, جب انہوں نے باہر نکل کے دیکھا ہے اندر روم میں گئی ہے تو ان کی مدر سو رہی تھی. ٹھیک ہے. میں نے بھی نیچے آ کے دیکھا, میں نے کہا آنٹی نے بلایا ہے آپ کو, مجھے آواز آئی ہے. تو جب مجھے یہ پتا تھا کہ اندر وہ سو رہی ہے, اسی لیے میں نیچے آ گیا ہوں. ٹھیک ہے. جب وہ میں نے بھی آ کے دیکھا تو وہ آنٹی اندر سو رہی تھی, اور لٹرلی اس کی مدر کی ہی آواز میں اس کو آواز آئی ہے, بالکل سیم اس کی مدر کی آواز میں اس کو آواز آئی ہے کہ اس کی مدر نے اس کو آواز دی ہے. ٹھیک ہے. پہلے بھی ان کے گھر میں مطلب ہوتے رہتے تھے, لیکن یہ جو واقعہ تھا نا, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور سنا تھا کہ یار اس کی مدر کی آواز میں ان کو آواز دی ہے کسی چیز نے. تو وہ بھی پھر خود انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر میں اس طرح کی چیزیں ہیں, لیکن وہ ہمیں تنگ نہیں کرتی, ہم انہیں کچھ نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے بعد ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک پہ, میں اس طرح اسکرولنگ کرتے ہوئے ویڈیو دیکھ رہا تھا. تو ٹک ٹاک کہہ لو, انسٹاگرام کہہ لو, ان کا الگوریدم ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہونا, آپ کو اسی طرح کی چیزیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ایک لڑکا ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے یورپین کسی کنٹری کی وہ ویڈیو تھی. تو وہ اس کی مدر جو ہے اندر سوئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اندر روم میں اس کی مدر سوئی ہوئی ہے, اور باہر دروازے پہ نوک ہو رہی ہے, اور اس کی مدر کی آواز میں اس کو بلا رہی ہے کہ دروازہ کھولو. اور ریئل ویڈیو تھی وہ, بالکل ریئل ویڈیو. ایسی کیس اس نے دروازہ کھول کے بھی دکھایا, دروازہ کھولا, باہر کچھ بھی نہیں ہے. ایسے ہی ایک کیس انسٹاگرام پہ بھی ایک بندہ ہے جو پاکستانی کراچی میں رہتا ہے, اس نے بھی اسی طرح ویڈیو ڈالی ہوئی ہے کہ روز رات کو 3 بجے جو ہے نا اس کا کوئی آ کے کبھی لڑکی کی آواز میں, مطلب اب اس نے یہ نہیں کلیریفائی کیا کہ ہے کون, کس کی آواز میں, لیکن لڑکی کی آواز میں 3 بجے روز اس کا جو ہے نا دروازہ کھٹکا کے کہتے ہیں, اس کا نام لے کے کہتی ہے کہ جی دروازہ کھولو, میرے سے بات کرو. تو جب دروازہ کھولتا ہے تو آگے کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ یہ ویڈیو میں نے بھی مطلب اس طرح دیکھی کہ وہ کراچی میں بندہ رہتا ہے. آپ کے نا یہ بولنے والے جو اپنے بات بتائیں گے, اس سے مجھے ایک اور یاد آیا, بچپن کا ہے تھوڑا سا ہمارے ساتھ ہوا. میری بیسکلی پھپھو جو ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے نا سارے چھوٹے ہوتے تھے, مطلب 10-12 سال 13 سال, مطلب سب سے بڑی جو میری کزن تھی اس سے پہلے 15-16 سال کی تھی. تو ان کے اوپر نا ان کے جو بچے تھے نا, ان کے اوپر اس طرح بلیک میجک وغیرہ ہوا تھا, جو میرے کزن تھے پھپھو کے بچے. اب وہ 2 بہنیں اور 1 بھائی تھا. تو جو بھائی ہے ان کا نا بلال, ہمارے تو جانتے ہی, اس کے ساتھ نا میری بہت زیادہ اسٹرانگ ایک بانڈنگ. تو ہم لوگ رات کو بیٹھ کے نا وہ بچے اکٹھے ہوتے تھے, سیڈیز لا کے ڈیوڈی پلیئر میں ہارر موویز دیکھنا, اکیلے بیٹھ کے لائٹ ساری آف کر کے, اور اس طرح. تو میرے یاد ہے اچھے سے, ہم دادوں کے ساتھ رہتے تھے لاہور میں وہ لوگ اس وقت, کیونکہ پھپھو کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی, پھپھا میرے تھے نہیں. تو دادوں کے پاس ہم سارے رہتے تھے, میں بھی رہنے گیا تھا ان کے گھر. تو ہوا اس طرح کہ ہم اس طرح دادوں گئی نہیں 1-2 دن کے لیے نا, گئی تو انہوں نے ساری ہمیں بڑی کزن کے اوپر ڈیپینڈ کر کے نا کہ یار تم نے جو ہے سارا کچن کا خیال رکھنا, چھوٹوں کا, اور ہر چیز کا دیکھنا. میں اور بلال بس وہ چادر لپیٹ کے نا کھیس کمر اوپر سر پہ کر کے ہارر مووی لگا کے دیکھ رہے ہیں, اور اندر سے ایک دم میری کزن کی نا چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی کمرے سے. ہم ایک دم بھاگتے ہوئے, ہم تو ڈر گئے کیونکہ آلریڈی لائٹس پورے گھر کی آف تھیں, اور ایک دم بھاگتے ہوئے اندر گئے. تو کہتی ہے یار کہ مطلب اس طرح بیڈ ہے, اور مجھے باقاعدہ ایسے فیل ہوا کہ میرے پیچھے آ کے بیٹھے ہیں, اور میں رول کر کے نا اس کی سائڈ پہ آ گئی, سوئے ہوئے, مطلب وہ سوئی ہوئی تھی.
تو اسے اگلے دن ویری نیکسٹ ڈے اس کے ساتھ ہوا یہ کہ واش روم وہ نہانے گئی ہوئی ہے, نہا کے نکلی ہے نا, تو وہ ہوتے ہیں نا واش بیسن جس کے نیچے تھوڑا سا اسپیس, مطلب کبڈ وغیرہ کوئی نہیں ہوتی, تو اس طرح شیلف والا وہ تھا. تو ہوا یہ کہ اس کو نا نیچے بچے نظر آئے ہیں, 3 نا بچے یوں کھڑے ہوئے اس بیسن کے نیچے. تو ہم لوگوں نے, ہمیں لگا کہ شاید ساتھ والے گھر سے کسی کوئی آئے ہیں بچے, کوئی نا کلوز گھر تھے تو کوئی شاید کرنے کے لیے اندر آئے. ہم نے اپنی طرف سے ان کو لاک کر دیا واش روم میں. دادو وغیرہ آئے تو ہم نے دادو کو بتایا اس طرح ہم نے اندر بچے بند کیے ہوئے اور یہ تنگ کہہ رہے تھے, تو ہم نے کنڈی لگا دی اندر واش روم میں, آپ چیک کر لیں. چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہم نے اپنی طرف سے بڑا ایک تیر مارا تھا. اور جیسے ہی دادو نے دروازہ کھولا اندر کوئی بھی نہیں. تو پھر پاپا کو میرے بتایا, پاپا میرے تھوڑے سے اسلامک ٹائپ تھے, انہوں نے بتایا کہ اس طرح جنوں میں پھر کائنڈ ہوتی ہیں جس طرح آپ نے بتایا چھوٹے بڑے سائز کے. پھر پاپا نے حساب کروایا تھا تو پتہ لگا اس طرح بلیک میجک والا سارا سین ہے. اور پھر جنہوں نے اس کا سارا توڑ کیا تھا انہوں نے ایک تعویذ دیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر میں نا سب سے بھاری چیز کے نیچے رکھ کے اس کو آ جائیں, اور مطلب ہفتے ڈیڑھ کے لیے, مہینے کے لیے آپ گھر کو خالی کر دیں, مطلب وہاں پہ جہاں پہ آپ رہ رہے اس جگہ کو چھوڑ دیں آپ. تو یہ لوگ پھر ہمارے گھر آ گئے, اور جب یہ واپس گئے ہیں مطلب مہینے بعد, تو ان کے گھر کی کنڈیشن یہ تھی کہ ہر چیز گھر کی الٹی تھی, اور ایون جس بیڈ کے نیچے انہوں نے رکھا ہوا تھا, سب سے بھاری ان کا بیڈ تھا, تو انہوں نے اس کے نیچے رکھا ہوا تھا, وہ بیڈ بھی الٹا پڑا ہوا تھا, اور تعویذ وہاں سے غائب تھا. پھر وہ مطلب آہستہ آہستہ وہ چیز چلتے رہے, وہ تعویذ وغیرہ چلتے رہے. پھر ایک ٹائم آیا کہ یہ چیزیں ختم ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ یہ بھی مطلب ایک واقعی ریئل مطلب چیز ہے جو خود ہم نے دیکھی ہوئی ہے. بالکل یار, اس طرح کی چیزوں سے آپ بالکل مطلب ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر آپ جنات کا ڈینائی کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ انڈائریکٹلی آپ قرآن پاک کی اس آیت کو نہیں مان رہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا کہ جنوں اور انسانوں کے لیے, انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, ٹھیک ہے, ان کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن یہ ہے کہ ان کی اللہ نے ایک ڈومین رکھی ہوئی ہے, تو ان کی ڈومین میں نہ آپ انٹرفیئر کر سکتے, اور اللہ نے ان کو اتنی پاور دی ہے, لیکن یہ بھی آپ کی ڈومین میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے. اب اگر آپ کہیں نا کہ آپ کو کوئی جن یہاں پہ سامنے آپ کے آ جائے, اس کا اٹھا کے آپ کو دکھا دے, وہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, جب تک اس کے پیچھے ایک اسٹرانگ مطلب یہ جو بلیک میجک کرتے ہیں, یہ بیسیکلی کرتے کیا ہیں, یہ ان کی دکھتی رگ کو پکڑ لیتے ہیں جنات کو, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے ایسے تعویذ دفن کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے پابند ہو جاتے ہیں جنات, ٹھیک ہے, وہ اس کے پابند ہو جاتے ہیں. وہ اگر انہوں نے کسی بندے کے کسی کے اوپر بھی کسی جن کو چھوڑنا ہے جو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, قابو کیا ہوا ہے, تو اس کے پیچھے وہ جن کے پیچھے بھی اس نے تعویذ دفن کیے ہوں گے, ٹھیک ہے. جن جو ہوگا جب تک وہ تعویذ نہیں نکلیں گے, تعویذ ختم نہیں ہوں گے, جن بھی اس بندے کی بات کا پابند ہوگا کہ جو بندہ اس کو بولے گا وہی اس طرح سے کرے گا, ٹھیک ہے. جن مطلب ڈائریکٹلی وہ کسی انسان کے اوپر نہیں اٹیک کرتے. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایسا جن ہو جو ڈائریکٹ کسی کے انسان کے اوپر حاوی ہو جائے, جب تک وہ کوئی انسان ہی اس کے اندر انٹرفیئر نہ کرے, انسان ہی اس کے اندر انوالو نہ ہو, اور وہ زبردستی اس سے وہ کام کروا رہا ہو, تو ان کے پیچھے مطلب یہ بند ہوتے ہیں تعویذ, اور یہ پھر دوسرے بندے کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. اس طرح سے یہ چیزیں چلتی ہیں. اور یار سب سے بڑی جو بات ہے ہمارے دین میں, ہمیں اپنے دین کو فالو کرنا چاہیے, اسلام کو فالو کرنا چاہیے. تو اسلام میں یہ چیز ہے کہ جو کرتا ہے, جو کرواتا ہے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے. ہماری اس چیز کو نا مطلب جب جنات کی جو مخلوق ہیں ان کے ساتھ مطلب چھیڑ چھاڑی بھی نہیں کرنی چاہیے, نہیں کرنی چاہیے, اچھے طریقے میں بھی کرتے ہیں. جس طرح موکل بھی ہے, بیسیکلی جن ہی ہے, جنات ہی ہوتے ہیں موکل بھی. اب پاپا نے مطلب میرے ہمارا تو جانتا ہے وہ کافی اسلامک ٹائپ کے تھے, اور اس مطلب وہ پڑھائی وغیرہ کرنا اور سارا نا, تو وہ بتاتے ہیں کہ بچپن میں جب میں پیدا ہوا نا 1 سال سم تھنگ کا تھا, مطلب چھوٹا تھا, سال سے چھوٹا ہی تھا, تو وہ پاپا نا اس وقت کوئی نا وہ کر رہے تھے وظیفہ, اور پراپر چلائی کاٹ رہے تھے, جس میں ان کا تھا کہ ان کو شوق چڑھا ہوا تھا نیا نیا جن قید کرنے کا. اچھا, اکثر وہ لوگ قید کرتے ہیں نا جنات, ان کو ایک شوق مطلب تھا کہ یار میں بھی جن قید کروں. تو انہوں نے اپنے جو ان کے تھے مفتی صاحب, ان سے ایک وظیفہ پوچھا, اور وہ اس کو مطلب کرنا شروع کر دیا. پراپر 40 دن کا ایک وہ اس کا مطلب چلا تھا. تو وہ مطلب انہوں نے اسٹارٹ جب کیا تو پاپا کو ایسا ایسا مطلب سمٹمس تو نظر آنا شروع ہو گئے تھے کہ وہ ایک فجر کے ٹائم پہ انہوں نے ٹائم بتایا تھا کہ اس ٹائم پہ آپ نے یہ چیز کرنی ہے سارا نا. ایک گڈ جسچر میں پاپا اس چیز کو وہ کرنا چاہ رہے تھے. لیکن ہوا یہ کہ عتیق چاچو کو جانتے ہیں نا, تو اب جب وہ اینڈ ڈیز رہ گئے نا چلے کے, تو عتیق چاچو کے نا خواب میں اسی طرح مطلب آیا کہ وہ جن ان کے پیچھے چھری لے کے بھاگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. پاپا اندر چلا کاٹ رہے ہیں, اور مطلب وہ وظیفہ کر رہے ہیں, پیچھے سے نا ایک دم چاچو بھاگتے ہوئے آئے ہیں, پاپا کو ہلایا کہ یار
نہ بس کر دو بھائی, میرے خواب میں اب جن آنا شروع ہو گئی اور میرے پیچھے چھری لے کے بھاگ رہے, تو کیا کوئی انسان والے کام کرو سارا. اچھا وہ ایک سمٹم پاپا کو مطلب ایک نشانی ملی کہ یار نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور دوسرا ہوا یہ کہ بالکل 1-2 دن رہ گئے تھے تو پاپا اس طرح جب وہ کر رہے تھے وظیفہ, تو ایک دم نا پاپا نے دیکھا کہ میں اپنے بیڈ سے نا لیٹا ہوں تو مجھے ہلکا سا میں ہوا میں ہوں, مطلب اپنی نا تھوڑا سا بیڈ پہ اور میرے میں گیپ ہے. تو اس جگہ پہ پاپا نے نا پھر چھوڑ دیا وہ اپنا وظیفہ. اور پھر پاپا نے جب ان سے دوبارہ مشورہ کیا سارا, تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کو قید کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, آسان ہی ہے, لیکن اس چیز کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے. کہ اگر آپ ان سے چھیڑ چھاڑی کر رہے ہو ایک طرح کی, ٹھیک ہے, آپ ان کو اپنے اس میں قید کر رہے ہو, پھر آپ کو 24 گھنٹے وضو میں رہنا پڑے گا, اٹھتے ساتھ آپ کو وضو کرنا پڑے گا, ہر وقت 5 وقت کی نمازیں پڑھنی پڑیں گی, وظیفے کرنے پڑیں گے. تو وہ پھر اس چیز کو وہ جب دیکھا کہ ہر وقت تو بندہ وضو میں نہیں رہ سکتا, اور سارا چیزوں پاپا نے اس چیز کو چھوڑ دیا تھا. چلے کا تو یہ ہے کہ جوں جب دن بڑھتے جاتے ہیں نا, تو وہ جو ہے اپنی پریزنس جو ہے نا بہت زیادہ شو کرنا شروع ہوتا ہے. اور دوسرا وہ فیک ریالٹی جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں آپ کو, کہ مطلب آپ کے سامنے جان کے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے جو ہے نا یہ اس گول دائرے سے اٹھ کے جو ہے نا باہر آ جائے. اور یہ اکثر الٹا بھی ہو جاتا ہے, جب چھوڑ دو تو جن جو ہے وہ جو بندہ کر رہا ہوتا ہے اگر وہ چھوڑ دے تو اس پہ آگے ہو جاتے ہیں. یہ بڑا گندی چیز ہے. جن نکلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں, ریئل میرے ساتھ مطلب واقعہ ہوا تھا. پاپا اس طرح مفتی صاحب سے ہم ملنے گئے, پاپا کے دوست تھے, تو میں چھوٹا سا ہوتا تھا, پاپا کے ساتھ گیا. تو ادھر نا یہ تھا کہ وہ نہیں حساب وغیرہ کر کے بتاتے ہیں, تو ادھر کافی لوگ ان کے پاس لائن میں بیٹھے ہوئے تھے باہر. وہ اندر انہوں نے اپنا ایک چھوٹا سا بنایا تھا حجرت ٹائپ سا, جس میں وہ بیٹھ کے حساب کرتے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا نا پاپا آئے, تو کیونکہ پاپا میرے دادا اسلامی سے تھے, تو انہوں نے نا پاپا کو اندر بلا لیا. تو میں پاپا کے ساتھ اندر جا کے بیٹھ گیا کونے میں. مجھے آج بھی یاد ہے ادھر نے ایک اندر لڑکی بیٹھی ہوئی تھی, اور اس کے اوپر انہوں نے چادر ڈالی ہوئی تھی, وائٹ کلر کی نا شال ڈالی ہوئی تھی. اور سین اس طرح تھا کہ میں اس لڑکی کے اندر سے لڑکے کی آواز آ رہی, ٹھیک ہے, مطلب باقاعدہ لڑکے کی آواز آ رہی. پھر میں پاپا کے نا پیچھے چھپ گیا. پاپا سے میں نے پوچھا, میں نے کہا پاپا یہ کیا کہنا ہے؟ پاپا کہتے ہیں جن نکال لیں. وہ بچپن میں پاپا ویسے ہی ڈراتے تھے, میں جن آ جائے گا جن نکال. وہ جب میں نے ریل میں دیکھا کہ یار لڑکی بیٹھی ہوئی اور اس کے اندر سے لڑکے کی آواز آ رہی, کیونکہ موویز میں تو دیکھتے آ رہے تھے چیزیں, ہارر موویز وغیرہ میں. تو انہوں نے پھر مجھے یاد ہے کہ وہ موکل جو آپ نے ذکر کیا تھا, تو مجھے تب پتہ لگا کہ موکل ہوتے ہیں, انسانوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. انہوں نے پھر اس باقاعدہ اپنے موکل کو بھیجا اس جن کے ساتھ کہ تم واپس جاؤ. لیکن وہ سین بڑا لمبا, مطلب اس طرح تھا جب انہوں نے جن سے پوچھا نا اس کو حاضر کر کے کہ تم کیوں آئے اس لڑکی کے اندر اور کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو, تو اس نے بتایا تھا کہ اس طرح یہ کشمیر ایک کسی گاؤں سے مطلب وہ آئی تھی وہاں پہ گھومنے, اور اس نے نا ایک کسی پتھر کے پیچھے اس نے واش روم کیا, پیشاب کیا, تو وہاں پہ مجھے پسند آ گئی. اور وہاں سے مطلب وہ جن اس کے اندر آیا اور کافی عرصہ اس کے اندر رہا, اور انہوں نے وہ جن اس کو چھوڑ نہیں رہا تھا. پھر انہوں نے اس کو میری یاد ہے سوٹیاں ماری تھی ٹانگوں پہ نا, اس جگہ پہ اس کو کافی دفعہ انہوں نے ماری. تو میں پاپا سے پوچھا, تو میں نے کہا لڑکی کو کیوں مارے؟ پاپا کہتے ہیں لڑکی کو نہیں لگ رہی ہے, اس کو لگ رہی ہے, جو جن اس کے اندر ہے لگتی ہے اس جن کو ہے. اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے کہا کہ میرا موکل آ رہا ہے اور اس کے ساتھ انہیں نکل کے واپس جانا ہے, یہ تجھے چھوڑ کے آئے گا, مطلب جن کو نا اپنے گھر جانا, اور آج کے بعد اس کو تنگ نہیں کرنا. باقاعدہ انہوں نے اس کا نام پوچھا تھا, اس کا مطلب بالکل ایسے پوچھا تھا کہ مسلم ہے نان مسلم ہے, اور اور اس کو الٹے پاؤں مطلب کہا تھا کہ نکل کے باہر جاؤ. تو سارا وہ سین ابھی تک مجھے یاد ہے کہ وہ بڑا خوفناک سا ایک سین تھا. میں نے جب اپنا چیک کرایا تھا نا, تو اس بندے نے چیک کر کے بتایا تھا میری بہن پہ نا, مطلب میری بہن کے ساتھ جو ہے نا دیو ہے, پتہ نہیں کتنے 100 سال پرانا, لیکن یہ ہے کہ وہ گڈ پرپز کے لیے, وہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ جب سے ہے یہ اس سے اس کی پروٹیکشن کی, مطلب پروٹیکشن کرتا ہے پروٹیکشن کے لیے. تو یہ پھر انہوں نے کہا تھا کہ جو میرے پہ جو بلیک میجک ہوا تھا نا, تو وہ سائے جو تھے وہ میرے پہ چھوڑے گئے تھے, اس کی طرف نہیں گئے تھے. یہ ہوتا ہے مطلب جیسے اچھے انسان ہوتے ہیں برے انسان ہوتے ہیں, ویسے ان میں بھی دونوں ہی ہیں, ان میں بھی ہوتے ہیں, مسلم نان مسلم دونوں ہیں. بالکل ان میں بھی ہیں. یہ جو پوزیسڈ ہو جاتے ہیں نا اکثر لوگ, جو آپ ابھی بات کر رہے ہو کہ وہ لڑکی پوزیسڈ تھی اور اس سے جن نکال رہے تھے, یہ تو یار ایک بہت ہی نارمل سی چیز ہے. آج کل کے دنوں میں آپ دیکھا جائے تو یہ بہت نارمل ہے کہ کوئی انسان پوزیسڈ ہو گیا, اس کے اوپر کوئی جن آ گیا, یا مطلب کوئی بھی اس طرح کی کوئی چڑیل آ گئی ہے اس کے اوپر, اس کی آواز بدل گئی ہے, یا وہ اس طرح کی عقیدے کر رہا ہے, وہ 10 بندوں جتنی اس کے اندر طاقت آ گئی ہے. تو اس طرح کی یار ایک پیر صاحب ہے, ایک ادھر مری والی سائڈ پہ ہوتے ہیں, بہت فیمس ہیں وہ سوشل میڈیا پہ, تو ان کی میں ویڈیوز اکثر دیکھتا رہتا ہوں. تو اس میں وہ ایک دکھا رہے تھے اسی طرح ایک لڑکا جو تھا
اس کے اندر انہوں نے جن کو حاضر کیا ہوا تھا. تو وہ جن سے وہ اسی طرح اس کا انٹرویو کر رہے تھے جن کا بیسیکلی کہ کیا نام ہے, مسلم ہو نان مسلم ہو. ایون جن جب وہ انسان کے اندر حاضر ہوتا ہے نا, اسی وقت جو عالم سامنے بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے مسلم ہے نان مسلم ہے. 2 طریقے ہوتے ہیں. اگر وہ جن رائٹ سائڈ سے انٹر ہو تو وہ مسلم ہے, لیفٹ سائڈ سے انٹر ہو نان مسلم ہے. یہ انہوں نے خود ہی بتایا تھا. تو اسی طرح وہ اس سے سوال کر رہے تھے اس جن سے, جب جن کی عمر پوچھی انہوں نے پیر صاحب نے, تو جن کہتا ہے جی میری عمر 7000 سال ہے. بہت پرانی ہے. 7000 سال وہ جن کہتا ہے کہ میری عمر ہے. یہ مطلب بوڑھا جن ہے. اگر کسی جن کی عمر 100 سال ہے یا 200 سال ہے, ان کی بہت لمبی عمریں ہوتی ہیں. وہ بچہ ہے جی. اس جن نے کہا ہے کہ میری عمر 7000 سال ہے, اور کتنے ہی پیغمبروں کے اس نے نام لیے. کہتے ہیں ان کے دور میں نے دیکھے ہوئے. وہ جن کیا ہے, کہتا ہے ان پیغمبروں کے دور میں نے دیکھے ہوئے ہیں, میں نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. وہ جن کیا ہے, واقعات سنا رہا ہے اس انسان کے اندر آ کے. تو یہ چیزیں بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں یار. جب اللہ نے 2 مخلوقات بنائی ہیں تو پھر ظاہری بات ہے. یہ جن آتے بھی 2 طریقے سے, ان کے آنے کا بھی 2 طریقے ہیں. ایک, یا کوئی انسان غلطی سے, ہمیں تو نظر نہیں آ رہے, غلطی سے کوئی ان کی باؤنڈری کے اندر انٹرفیئر کر جائے, ٹھیک ہے. ایک تو وہ اس کے مطلب ریئیکشن میں آ جائیں گے اس انسان کے اوپر. دوسرا کوئی اور انسان جو ہے آپ کے مطلب زبردستی کسی دوسرے انسان کے اوپر بھیج دے, ان کو قابو کر کے, ان کی کسی دکھتی رگ کو پکڑ کے, ہاں, تو کسی دوسرے انسان کے اوپر بھیج دے. اس طرح سے اکثر ہوتا ہے. اسی طرح ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک انسان کے اوپر اسی طرح سے جن حاوی ہوا تھا. تو جب اس سے انہوں نے پوچھا کہ آنے تیری اس کے اوپر آنے کی وجہ کیا ہے, تو اس نے وہ جن آگے سے کہتا ہے اسی انسان کے اندر, وہ جن اس کو کہتا ہے, پیر صاحب کو کہتا ہے کہ یہ اسی طرح ایک تالاب کے پاس کھڑا ہوا تھا, اور یہ تالاب کے اندر پتھر پھینک رہا تھا. جس طرح اکثر ہم نہیں پھینکتے کہ کتنے ٹپے کھا کے آگے جائے گا. تو وہ کہتے ہیں, جن کہتا ہے کہ تالاب کے اوپر اس طرح زور زور سے پتھر پھینک رہا تھا. اس نے ایک پتھر پھینکا ہے, میرے بچوں کو لگا ہے میرے بچے مر گئے, تو اب میں اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے اندر آیا ہوں. تو اس انسان کے اندر سے وہ جن بول رہا ہے, اور وہ بتا رہا ہے, وہ جن بتا رہا ہے کہ میں نے اس کا کیا کیا نقصان کیا. وہ کہتا ہے جی میں نے اس کا کاروبار تباہ کیا. اور واقعی یہی بات ہے. وہ جو لڑکا آیا ہوا تھا نا, اس کے پیرنٹس سامنے کھڑے ہوئے تھے, جو لڑکا تو ہوش میں نہیں تھا, لیکن پیرنٹس اس کے بتا رہے تھے کہ یہ لڑکا جو ہے یہ یورپ میں ہوتا تھا. یورپ سے ود ان 1 month یہ ادھر سے نکالا گیا, اور وہاں پہ مطلب کاروبار ختم ہوا ہے, اور اب یہ پاکستان میں آ گیا, اور اس کا کوئی مطلب آگے کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. تو وہ بیسیکلی وہ جن کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کو اس وجہ سے پکڑا ہے کہ اس نے میرے بچے مار دیے. تو پیر صاحب نے اسے سوال کیا, تجھے تو یہ انسان نظر آ رہا ہے, کیا اس کو تیرے بچے نظر آ رہے تھے؟ وہ آگے سے کہتا ہے نہیں. پھر پیر صاحب کہتے ہیں پھر تیرا کیا مقصد ہے کہ تو اس کو نقصان پہنچائے, جب اللہ نے اس کو یہ صلاحیت ہی نہیں دی, اللہ نے انسان کی یہ ڈومین ہی نہیں رکھی کہ یار انسان جنات کو اس طرح نیکڈ آئز سے دیکھے, تو کون ہوتا ہے اس سے بدلہ لینے والا. بہرحال انہوں نے اس کو جن کو سمجھایا, وہ سمجھ گیا. پھر اسی وقت اس کو جن کو مطلب نکال دیا. اور ان کا یہ ایک اچھا جو مجھے لگتا ہے وہ پیر صاحب کا, واقعی وہ جینین ایک کام کر رہے ہیں, اللہ کے کلام سے مطلب نکالتے ہیں جنات کو. تو وہ جن کو 2 آپشن دیتے ہیں, ایک تو یا جہاں سے آیا وہیں پہ واپس چلا جاؤ, ایک یا پھر ادھر ہی رہنا چاہتا ہے تو ادھر ہی میرے پاس اسی آستانے میں رہ لیں. تو اکثر جنات جو ہیں جہاں سے آئے ہوتے ہیں وہاں پہ نہیں جاتے, وہ ادھر ہی اسی آستانے میں رہنا پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس بہت ہی نورانی طاقت جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بہت مطلب وہی جنات جو حاضر ہوتے ہیں انسان میں, وہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ بہت ایکسٹریم لیول کی نورانی طاقت ہے. یہاں پہ جتنے بھی جن ہیں نا سارے نیک جن ہیں, ٹھیک ہے, اور سارے مطلب کافی ایکسٹریم پاور والے جن ہیں. تو اس طرح سے ہوتی ہیں اکثر چیزیں یار, اور مطلب یہ ریئل لائف میں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں آپ کو. اسی طرح سے ایک اور میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک ینگ سا لڑکا تھا, تو وہ اس طرح سے مطلب حفظ کر رہا تھا. وہ بچہ بیسیکلی وہ حفظ کر رہا تھا, 8 سپارے اس نے حفظ کیے ہوئے تھے, اور مطلب 8ویں سپارے کے بعد تو اس کی آواز اچانک سے بند ہوگی. ٹھیک ہے, 8 سپارے اس بچے نے حفظ کیے ہوئے ہیں, اس کی آواز اچانک سے بند ہوگی. تو اسی طرح وہ بچہ آیا ان پیر صاحب کے پاس. تو ان پیر صاحب نے جب اس سے انٹرویو لیا, جن بولے نا آگے سے کچھ, لڑکے کی آواز بند ہوئی ہے, لڑکا بھی کچھ نہیں بول پا رہا, لیکن جب جن اس کے اندر حاضر ہوئے, پیر صاحب کو پتا چل گیا کہ جن اس کے اندر حاضر ہو گئے, لیکن جن بھی کچھ نہ بولے. پیر صاحب نے جب اس سے پوچھا گونگا ہے, اس نے آگے سے گردن ہلائی کہ میں گونگا ہوں. وہ جن خود گونگا تھا, اس نے بچے کی زبان بھی بند کر دی. اس کے اوپر حاوی ہوا, اس نے بچے کی زبان بھی بند کر دی. اب اس سے پوچھا پیر صاحب نے کہ تو اس کے اوپر آیا کیسے ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو بچہ حافظ قرآن ہے, نیک کام کر رہا ہے, مدرسے جاتا ہے, قرآن پاک حفظ کر رہا ہے, تو اس کے اوپر آیا کیسے ہے؟ پیر صاحب نے بڑا اس کو آپشن دیے, اس وجہ سے آیا, اس وجہ سے آیا, اس وجہ سے آیا.
کوئی بھی اس میں کوئی بھی آپشن فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا. جب پیر صاحب نے پوچھا ہے نا اس نے کوئی گندگی والا کام کیا ہے یا کوئی پیشاب کسی ایسی جگہ پہ کر دیا, اس نے پھر گردن ہلائی ہے کہ اس وجہ سے میں اس کے اوپر آیا ہوں. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ پہ جا رہے ہیں کسی, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم درخت کی جڑ کے اوپر یا درخت کے تنے پہ ہم پیشاب کر دیتے ہیں, مطلب اپنے آپ کو چھپانے کے لیے نا ہم ایسی جگہ پہ پیشاب کر دیتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس طرح کے میں نے بھی کافی واقعے سنے ہوئے ہیں کہ مطلب یہ ہماری مطلب نماز پڑھنے کی جو نماز پڑھنے کی جگہ تھی تو اس نے آ کے یہاں پہ پیشاب کر دیا, تب جو ہے ہم اس پہ آ گئے. یہ میں نے بھی گاؤں کے قصے سنے ہیں. ایک دفعہ تو اس نے بھی فیس کیا اپنے گھر کے سامنے, گھر میں جن دیکھا تھا لڑکی کے اندر. وہ یہ ہوا تھا کہ ہم باہر کھڑے ہوئے تھے, میں اور ایک میرا دوست تھا, تو سامنے نا ہمارے بالکل گھر کے سامنے ایک اور گھر تھا, ادھر نا ایک لڑکی رہتی تھی جس پہ مطلب یہ حاوی ہو جاتے تھے نا جن, اکثر رات کو گھر سے نکل کے نیچے بھاگ جانا لئی کی طرف, اور اس طرح کافی دفعہ ہو چکا تھا. تو انکل آئے, ہمیں کہتے ہیں بیٹا آپ سے کام ہے ذرا آنا نا. تو انکل نے ہمیں کلیئر نہیں کیا کہ کیا کام ہے, تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ہم جب ان کے گھر کے گیٹ کے باہر گئے تو انکل نے کہا ادھر سے نہیں ادھر سے آؤ, تو ساتھ والے کے گھر کے ٹیرس سے جو ہے نا ہم ان کے ٹیرس پہ گئے اور پھر نیچے لے کے گئے. تو جب دروازے کے اندر انٹر ہو رہے تو وہ دونوں انکل آپس میں بات کر رہے, تو میں نے تو سن لیا کہ وہ جن کا ذکر کر رہے ہیں. میں رک گیا نا, سب سے آگے میں ہی تھا, میں اور میرے دوست تھا, تو ہم پیچھے ہو گئے. اب جب دروازے سے انٹر ہوئے, ادھر بھی کمرہ تھا ادھر بھی کمرہ تھا. اب میں ادھر بھی دیکھ رہا تھا ادھر بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں پیچھے سے نہ آ جائے. جب سیڑھیاں اترے تو نیچے دیکھا تو وہ سامنے نا وہ لڑکی کھڑی ہوئی تھی, اور دوپٹہ نیچے گرا ہوا تھا, قرآن پاک بھی نیچے گرا ہوا تھا, اور وہ کیا چیز ہوتی ہے جسے گھاس کاٹ رہی تھی, ہاں وہ جو ہے نا بالکل یوں بینڈ ہوئی ہوئی تھی. اور اس کی جو فیملی تھی نا وہ ایک روم میں لاک کیا ہوا تھا انہوں نے اپنے آپ کو, مطلب وہ ان پہ اٹیک کر رہی تھی. تو وہ پھر انکل جب نیچے گئے ہیں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئے ہیں, اس کو مطلب کلمہ شلمہ پڑھایا اور پڑھائی کی, دوپٹہ بنایا اس کو, پھر قرآن پاک بھی اٹھا کے رکھا. پھر گھر والوں کو باہر نکالا کہ اب سب کچھ اوکے آپ آ جائیں باہر. مطلب یہ جو میں نے جن والا جو قصہ مطلب جو دیکھا تھا وہ میں نے وہی دیکھا تھا, اس کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا. حالانکہ اچھا وہاں بھی بچے تھے یہ لوگ, لیکن انکل اپنی تسلی کے لیے ایک کو ساتھ لے کے گئے تھے کہ ہر کوئی نہ کوئی پیچھے ہو ساتھ. یہ 2018 کی بات ہے. صحیح. وہ بس وہی میں نے دیکھا تھا جن کسی پہ حاوی ہوتے تھے, اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. اچھا ٹائم گزرا ہے بات بھی آپ کے ساتھ, آج مزہ آیا. آپ کے مطلب جو یہ واقعات ہیں یہ تو مطلب انہوں نے حیران کیا. ایک دفعہ میرے بھی بیچ میں روٹے کھڑے ہوئے ہیں سنتے ہوئے, کیونکہ وہ نا ہوتا ہی ہے کہ اکثر انسان سنتے ہوئے وہ چیز فیل کر رہا ہوتا ہے اپنے ساتھ بھی. صحیح ہے. تو وہ یار ایک سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں, یہ ایک نیچرل چیز ہے. جب آپ کوئی چیز سن رہے ہو نا, کوئی بھی ڈیبیٹ آپ سن رہے ہو, کوئی بھی کہانی سن رہے ہو, تو انسان کا مائنڈ جو ہے نا وہ خود بخود وہ چیز کو کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بڑی خوبصورتی ہے اس کہہ لیں انسان کے مائنڈ کی, آپ وہ چیزیں خود بہت کریٹ کر. اب میں نے آپ کو جو بھی واقعات سنائے ہیں ڈیفینیٹلی آپ نے خود بھی امیج کریٹ کیا ہے, میرے مائنڈ میں چل رہی تھی بالکل ایز اٹ از ہے نا, میری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ. میرے مائنڈ سے ابھی تک بکرے کسی نہیں جا رہی. آپ نے یہ بھی آپ نے میرے گھر کا ایک نقشہ بھی کریٹ کیا ہوگا اپنے مائنڈ میں, آپ نے ایک دروازہ مین ڈور بھی کریٹ کیا ہوگا, ساتھ ٹینکی بھی کریٹ. ایسا ہی ہے. تو یہ انسان کے مائنڈ کی ایک خوبصورتی ہے یار جو اللہ نے بنائی ہے. اور اللہ تو ان بولوں کو بھی جو ہے کریٹ کر کے وہ دیکھ رہا تھا وہ کس طرح, جب اس نے ذکر کیا وہ 3 بچے دکھے, میں ان کو بیٹھے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح بیٹھے ہوئے, سارا آ جاتا ہوتا ہے. وہ بندہ جو ہے نا وہ بالکل کھپ جاتا ہے نا, ایسے ہی بعد میں کھپ جاتا ہے نا, تو پھر پورا مائنڈ اسی طرف رہتا ہے. سٹوریز تو یار اور بھی بہت سی ہیں, اور انشاءاللہ پھر اگلی آپ سے بھی اور آگے ایپیسوڈ بنائیں گے اس کے انشاءاللہ. اگر پھر کبھی موقع ملا تو میری بہت سی سٹوریز اور بھی ہیں, لیکن اینڈ پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو مجھے لگتا ہے کہ یار اگر کسی ایک انسان کی زندگی پہ بھی اس کا اثر ہو گیا تو میرے لیے وہ شاید کئی نمازوں سے بہتر ہے. ایک چیز میں ایسی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے, شیطان اس کا جو تخت ہے وہ پانیوں پر ہے. شیطان جو ہے نا, جو بڑا شیطان ہے, ابلیس کہہ رہے ہیں, بہت سے لوگوں نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں مختلف مذاہب میں, اس کا تخت جو ہے پانیوں پر ہے. جب اس کے چیلے شام کو آ کے اس کو رپورٹنگ دیتے ہیں نا, آج ہم نے فلاں بندے کا یہ کام خراب کر دیا, فلاں بندے کا یہ کام خراب کر دیا, تو وہ خوش نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے گڈ جاب. لیکن جب کوئی شیطان اس کو آ کے یہ کہتا ہے نا, آج ہم نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرا دی, یا ان کا طلاق کروا دی, یا گھر ان کا توڑ دیا, وہ بڑا خوش ہوتا ہے, اس کو سر پہ اٹھا لیتا ہے اس شیطان کو.
ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ جو کالا جادو بلیک میجک یا لوگوں کے گھر توڑ رہے ہیں, یہ خود ایک بار سوچ لیں کہ یار ہم کس کو خوش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے یہ. اگر آپ شیطان کو خوش کر رہے ہو تو پھر آپ کا بھی وہی شر ہوگا جو قیامت والے شیطان کا ہوگا. اگر آپ انسان کو خوش کر رہے ہیں, انسان کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے حقوق رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے حقوق معاف کر دے, لیکن اگر آپ نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف ہو گیا. جب تک آپ اس انسان سے معافی نہیں مانگو گے اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا. ایسے ہی حقوق العباد میں اگر آپ پکڑے گے پھر آپ کی کوئی معافی نہیں ہے جب تک آپ اس قیامت کے دن. تو یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس انسان کی کوئی نیکیاں ہوں یا آپ کی کوئی نیکی, بلکہ آپ کی نیکیاں ہوں تو آپ اس انسان کو دو گے اس کے بدلے جو آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو میں یہی اینڈ پہ کہنا چاہوں گا کہ یار دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے یار, اس طرح کی گندگی میں نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, باقی نائس ٹو ٹاک ود یو بوتھ آف یو اینڈ بہت مزہ آیا. بہت مزہ آیا آج آپ کے ساتھ, اچھا ایک ٹائم اسپینڈ ہوا ہے اور کافی کچھ چیزوں میں نالج میں بھی اضافہ ہوا ہے. تھینک یو جی, اور تھینک یو ٹائم نکالنے کے لیے ہمارے لیے. بہت شکریہ. اور انشاءاللہ جو ہے آپ کو دوبارہ بلائیں گے ایک اور ایپیسوڈ. ابھی باقی کے کسی جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیں پینڈنگ ہے, تو ایک اور ایپیسوڈ آپ کے ساتھ بنائیں گے. تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ, اینڈ ملتے ہیں آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.